ملک سنگین معاشی مسائل سے گزر رہا ہے، مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی، آئی ایم ایف کے ساتھ اسحاق ڈار ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار رکھے ہوئے، حکومت گروتھ بڑھانے اور مہنگائی کم کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ملک سنگین معاشی مسائل سے گزر رہا ہے، مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی اور آئی ایم ایف کے ساتھ اسحاق ڈار ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار رکھے ہوئے، حکومت گروتھ بڑھانے اور مہنگائی کم کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت عوام کے لیے مزید مہنگائی، بجلی اور گیس کا پلان تیار کر کے بیٹھی ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 6.1 بلین ڈالر کی کم ترین سطح پر ہیں۔ ایکسپورٹس اور امپورٹس لیٹر آف کریڈٹ یعنی ایل سی سی جن کو کہا جاتا ہے، نہ کھولنے پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جس نے کاروباری سائیکل کو مفلوج کر دیا۔ حکومت نے مالی سال 2023 کے لیے گروتھ پر توجہ ہی نہیں دی، جس کے نتیجے میں شرح نمو میں زبردست کمی ہونے جا رہی۔ حکومت مالی استحکام اور قیمتوں میں استحکام لانے میں بھی بری طرح ناکام رہی۔ معاشی صورتحال برائے مالی سال 2022 کی رپورٹ میں اسٹیٹ بینک نے تخمینہ لگایا کہ مالی سال 2023 میں شرح نمو سال کے لیے مقرر کردہ 3 سے 4% کے ہدف سے بھی کم رہے گی، اور عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں گروتھ ریٹ 2% کے آس پاس رہنے کی پیشن گوئی کر رہی ہیں۔ گزشتہ 5 مہینوں میں مہنگائی 25 سے 30% کے درمیان ہے۔ صرف ایک ہفتے میں 51 اشیاء ضروریہ میں 20 قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف اور اسحاق ڈار میں نئے جائزے کی مذاکرات پر ابھی بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور خطرناک قسم کا ڈیڈ لاک ہے جی۔ اس کی میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، میں کچھ فائنل خبریں آنے تک ویٹ کروں گا، اور تب پھر میں آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالوں گا، جس کے بعد اجالا نظر نہیں آئے گا، اندھیرا نظر آئے گا۔ رپورٹس کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان کو مطالبات پر عمل درآمد کے لیے 3 ہفتوں کا وقت دے دیا۔ اب آئی ایم ایف حساب مانگ رہی، یعنی اسحاق ڈار جو اعداد و شمار کے گورکھ دھندے کے ماہر ہیں، ان کی نمبرز گیم آئی ایم ایف کے آگے کام نہیں کر رہی۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے پیٹرولیم لیوی پر 300 ارب روپے کے شارٹ فال کو پورا کرنے کا پلان مانگا تھا۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران 300 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی شارٹ فال کا خدشہ ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ 850 ارب روپے لیوی کی مد میں حاصل کرنے کا معاہدہ طے پایا تھا، اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا یہ ہدف حاصل ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا۔ وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو لیوی کی مد میں شارٹ فال پورا کرنے کا پلان نہیں دیا، اور اپنے جواب میں کہا کہ 50 ارب تک کا لیوی شارٹ فال ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے گیس اور بجلی کے شعبے میں گردشی قرضے کم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں، 1000 سے زیادہ گردشی قرضے ہیں۔ میں اس کو ڈیوائیڈ میں نہیں جانے لگا کہ گیسولین کے کتنے ہیں اور آپ کے ہائیڈرو کے کتنے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ ڈسکوس کے کتنے ہیں، تو اس کو کل ملا کے آپ 1000 کا میں نے بتایا، لیکن اس سے کہیں زیادہ کا جو ہے وہ آپ کے اوپر قرض ہے۔ بہرحال اب آئی ایم ایف کی طرف سے مارکیٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ کا مطالبہ کیا گیا۔ اب آپ مارکیٹ کا بیسٹ ایکسچینج ریٹ کیا دیں گے؟ آپ کی مارکیٹ بیس مارکیٹ ہی نہیں رہی، آپ کا ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل رہا، مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کے اوپر نہیں چل رہا، یہ صرف اور صرف کنوں کی مارکیٹ کے اوپر چل رہا ہے۔ کنوں کے کریڈ کے اندر ڈالر کے اوپر مطلوبہ معاملات جہاں سے سنک ہو رہے ہیں اور جہاں سے لیکیجز ہو رہی ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کیا اسحاق ڈار صاحب 2 دن کے اندر یہ لیکیجز نہیں روک سکتے؟ سرکولر ڈیٹ ریڈکشن پلان 2023 کے خلاف 700 ارب روپے کام نہ ہونا بھی آئی ایم ایف کی نئے جائزے مشن کے راہ میں بڑی رکاوٹ بن گیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ آئی ایم ایف کا پلان کیوں مکمل نہیں ہو رہا، کیسے نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی ان کی مہارت نہیں کہ ہم بڑے غیرت مند ہو گئے، ہم نے آنکھیں دکھائی آئی ایم ایف کو۔ آئی ایم ایف آپ کے پاس نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ریویو مکمل کرو بھائی صاحب۔ ملک کو ماہانہ 123 بلین روپے پاور سیکٹر کے نقصانات کا سامنا ہے، جو گردشی قرضے میں مزید اضافے کا سبب ہے۔ اب ہوگا کیا؟ حکومت بجلی، گیس کے بلوں، دیگر ذرائع سے تمام شارٹ فال پورے کرے گی، یعنی عوام کو جو 10 روپے سستے پیٹرول کا لالی پاپ دیا گیا، اس سے کہیں زیادہ وصول کر لیا جائے گا۔ وزارت توانائی 700 ارب روپے سے زائد کی اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے 2.3 روپے اور 31.60 روپے فی یونٹ بجلی سرچارج کا پلان تیار کیا ہے۔ یعنی حکومت اپنی نااہلی، غیر حقیقی بجٹ
ایکسپورٹرز اور کسانوں کی سبسڈی دینے کے سیاسی فیصلوں کا بوجھ اب عوام پر منتقل کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے بجلی چوری اور لائن لاسز ختم نہیں کرنے بلکہ جو بل دیتے ہیں ان کا خون چوسنا ہے۔ ملک میں ایک بار پھر بجلی کا بحران ہے، دن میں کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ گیس صارفین کی قیمتوں میں 100% اضافہ کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اب مارکیٹوں کو جلدی بند کرنے کا فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ بے ہنگم فیصلہ ہے۔ ہول سیل مارکیٹ بند ہو جائے، ہول سیل مارکیٹ کیسے چلے گی؟ راتوں کو جو نظام ہے وہ کس طریقے سے چلے گا؟ کنٹینرز کیسے بنیں گے؟ ہول سیل کی مارکیٹ ہی ساری رات کو چلتی ہے، اور کہاں پہ یہ بند ہوا کرتا ہے جی؟ اب بہرحال یہ وہ ہے قابل حکومت جس کی آپ کو بڑی زور سے طلب تھی، اور آپ نے چلو اسد عمر دیکھ لیا، فلاں دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، آپ بڑے قابل قبول لوگ آ گئے، شوکت ترین آ گئے، چلو وہ بات سمجھ میں آئی کہ کچھ نہ کچھ ان کو بات بوت کر کے سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو بڑا کاریگر آدمی تھا، اتنا کاریگر کہ اس کی قابلیت تو اندھا دھن کہتے تھے کہ ڈالر ڈرتا ہے، اور اسحاق ڈالر نام ہے ان کا۔ یہ جو قابل حکومت جو مہنگائی کرنے آئی تھی، مہنگائی ختم کرنے آئی تھی، اپنے کیسز ختم کروا کر تمام بوجھ عوام پر ڈال کر چلتی بنے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو توانائی کے شعبے میں 155 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے جیسے شدید مسائل کا سامنا ہے، جبکہ توانائی کے شعبے میں ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے مسائل بھی ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ پالیسی نہ ہونے کے باعث پاکستان میں ایکسپلوریشن میں سرمایہ کاری میں فقدان ہو رہا ہے۔ 2019 میں پاکستان میں مقامی آئل کی پیداوار 40 لاکھ ٹن تھی، اور پاکستان میں سالانہ گیس کے ذخائر بھی بتدریج کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ اور اگلے 10 سال میں ایک رپورٹ کے مطابق اگلے 10 سال کا تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بالکل ناپید، ختم، فنش، فنیتو، گیس نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے آپ کو اتنی کمی ملے گی کہ نہ ہونے کے برابر ہی دیکھیں گے، 10 سال بعد تو آپ کو نام و نشان نہیں ملے گا۔ توانائی شعبے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان سالانہ 15 لاکھ ٹن کوئلہ درآمد کر رہا ہے۔ تھر کول کے اندر 726 ٹریلین ٹن کول ہے، اور جس کے اوپر 1% سے کم سلفر موجود ہے۔ اس کے اوپر کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں کیا جا رہا، بلکہ تیار کوئلہ جو منگوایا جا رہا ہے۔ اب اس کی کنزمپشن میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، لیکن بہرحال پاکستان سالانہ 15 لاکھ ٹن کوئلہ درآمد کر رہا ہے، یعنی ہمارے پاس کوئلہ اور ہم درآمد کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں کوئلے کے ذخائر تقریباً 3 ارب ٹن کے ہیں۔ اور یہ میں نے جو بھی بتایا یہ صرف میں نے تھر کول کا بتایا، ان میں سے 2% قابل یوں سمجھ لیں کہ اس کے اوپر پروسیس ہی نہیں کرنے کی ضرورت، وہ یعنی پروسیس کیے بغیر آپ کو بجلی 300 سال کے لیے پیدا کر کے دیتا ہے۔ مگر ہم بر وقت فیصلے نہ کر کے اپنا کوئلہ بھی ٹھیک استعمال نہ کر سکے۔ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا راجستھان میں موجود کوئلہ نکال کر استعمال بھی کر چکا۔ یہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا کہ جو کوئلے کے معاملے پہ جو آپ نے زیادتی کی پاکستان کے ساتھ، آپ جو ہیں وہ COP 27 میں گئے، آپ ہر جگہ گئے، آپ کو گرین ہونے کا شوق ہے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ میری جیب میں پیسے نہ ہوں اور میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ زبردست قسم کی ہیٹ پہنے اور خوبصورت سا کوٹ پہنے، اور آپ بالکل جو ہے وہ برٹن رسل بننے کی کوشش کریں، یا آپ جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں، یا فیڈرک ٹیلر بننے کی کوشش کریں، نہیں سوٹ کرے گا۔ You must have the money in your pocket۔ تو آپ کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے کوئلے کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے تھر کول کو بالکل اگنور کیا۔ 726 ٹریلین ٹن 2% بھی استعمال کرتے تو 300 سال کے لیے آپ کی بجلی تھی۔ یقین کیجیے یہ باتیں باتوں والی نہیں ہیں۔ آپ کے تمام ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئلے کے معاملات میں زیادتی برتی ہے، اور اب بھی چائنا آپ کو کہہ کے برا حال ہو گیا کہ کول پروجیکٹ شروع کیجئے۔ کول پروجیکٹ کے اندر آپ ان کے پیمنٹس نہیں کر رہے، اور نان پیمنٹس کی وجہ سے آپ کے کول پروجیکٹس رکے پڑے ہیں۔ اور کول پروجیکٹ جو ہے وہ ہائیڈرو کے بعد سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ میں ایتھنول اور ان باقیوں کی باتیں نہیں کر رہا، طاقتور ترین ذریعہ کول ہے، اس کے اوپر غور کیجئے۔